کل یہ سنا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے اور جس ذات کے لیے پیدا ہوئے اور جس سے ہم نے تعلق مضبوط اور بنانا ہے، اگر ٹوٹا ہوا ہے تو، اگر کمزور ہے تو بھی کرنا ہے، کہ وہ اس کی صفات کیسی ہیں۔ کچھ اس میں سے تھوڑا سا اپنے بیان سنا۔ اور اس سے رزلٹ جو ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ ساری چیزوں سے اوپر، یعنی ترجیح اور مقصود اعظم جس کو کہتے ہیں، وہ اب اللہ پاک ہو جانا چاہیے۔ ایک بندے کو بتایا گیا بھئی یہ خوبی ہے ایک چیز میں یا ایک ذات میں، تو اس کا آخر کوئی نتیجہ پھر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو جو ہے اب ذہن میں کہ بھئی اب مرکز جو ہے میری زندگی کا ہر معاملے میں، میں نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ ذات مجھ سے کیا چاہتی ہے، وہ ذات مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اس میں یعنی کہ میں ابھی قدم اٹھانے لگا ہوں، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ مرکز میں وہ آ جانا، بندے کو یہ سبق کی یہ دیا گیا ساری زندگی۔ یہ کلمہ شریف میں نے آپ سے عرض کیا نا، کلمے کا ایک مفہوم کل بیان کیا، ایک نقطہ۔ آج اس کا جو ہے وہ جو دوسرا، یعنی اسی لا الہ الا اللہ کا ہی ایک اور جو ہے پہلو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا پہلو ہے، وہ تو صرف بتا رہا ہے کہ یہ ہے معبود ماننے کا طریقہ۔ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کیسے تعلق اس ہستی سے رکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ ان کو دیکھو۔ تمہیں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا کہ بھئی پتہ ہی نہ ہو کیا کرنا ہے، اے جی ہم کیا کریں، فرشتوں کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، ان کو تو نیند نہیں آتی، اللہ پاک کو تو نیند ہی نہیں آتی، اور جو ہے ہم کس طرح کا تعلق۔ یہ ہستی یعنی وہ جو دوسرا حصہ ہے کلمے کا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی کہ جو یہ ایک انسان جس سے جو ہے وہ سو گزرنا، بھوک ہو، نیند ہو، پیاس۔ اب مثلا ہمیں نیند آ رہی، تو اب یہ کل کا جو نقطہ سمجھ آ جائے، اس کے لیے وہ ترجیح وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی نیند، کوئی شے، ہاں غالب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو الگ بات ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا سونے کو، یعنی اس کا جی نہیں چاہتا سونے، مجبوری سے بھئی اب جو ہے اللہ ایک حق ہے ادا کرنا ہے، یا یہ چیز ہے وہ، یعنی یہ چیز اس کی ترجیح اور چیز بن جاتی۔ لیکن انسان ہے، لیکن جو نفس ہے اور شیطان ہے وہ تو بڑی، آپ مثلا سونے کا وقت ہوگا، آپ کہیں نیند نہیں آ رہی، گرمی ہے، اچھا اے جی بندے ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ سوئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کوئی وجہ نہیں تھی جی مجھے بندوں میں نیند نہیں آتی، یہاں کیوں سو رہے ہیں پھر یہ بندوں میں نہیں آتی۔ تو یہ سارے اس کے بہانے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غار حرا میں بھی 3 دن آرام کیا ہے۔ یہ بندے کو یہ چھوڑ دینی چاہیے چیزیں، مطلب ہے یہ سارے نخرے نخرے یہ چیزیں نہیں، جب حالات مطلب آ جاتے ہیں اور اللہ پاک گزارتا ہے بندے کو، تو پھر وہ سارے بہانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے وہ بندہ مطلب ہے کہ یعنی صحیح طریقے سے اور ترجیحات اپنی صحیح مقرر کرے، اور یعنی ان کو جو ہے یعنی اپنی اپنی جگہ ہر چیز کو، نفس کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، دوسری چیزوں کا بھی حق ہے۔ تو اللہ پاک کو ان کے حقوق کا سب سے زیادہ اللہ پاک کو خیال ہے، وہ خود جب اس سے تعلق ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ان سے آپ تعلق کیسے رکھنا ہے۔ دوسرے جو اپنے مرضی کے رکھے ہیں، وہ چاہے تو وہ کسی سے دوستی ہے یا بیوی ہے یا کوئی، تو چاہے تو وہ غیر ضروری چیزیں بھی دے رہے ہوں، اور چاہے جو ہے وہ کچھ بھی نہ دے رہے ہوں، نیرا الٹا ظلم کر رہے ہوں۔ اپنا تو نفس کا تو یہ حال ہے، وہ جدھر ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، توازن میں نہیں رہتا۔ تو کھانے پینے کا
ٹھیک ہے مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم، لیکن ترجیح یہ نہیں ہے، یعنی بندے کی اس دنیا میں ترجیح یہ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے سب سے برے ترین لوگ وہ ہیں کہ جو مطلب یہی سوچتے رہتے ہیں کھائیں گے کیا، آرام کب کریں گے، اور کپڑے کیا پہنیں گے، اور بیٹھ کے فرمایا کہ یعنی باتیں منہ پھاڑ پھاڑ کے جیسے یہ گپیں ہوتی ہیں چیزیں وہ آپ نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں یعنی میری مسلمانوں میں سے جو ہے، مطلب جن کا یہ رویہ ہے کہ ان کا جو وہ جہاں اللہ پاک نے ہونا تھا مرکز محور، اب ان کا جو ہے پہنیں گے کیا، کھائیں گے کیا، ہاں جی رام کب کرنا ہے کھانا، مطلب انہوں نے صحیح اپنے طور پر جو ہے جو قرآن جیت کے جو بیان کیا وہ نقشہ کھینچ لیا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ انہوں نے وہ نفس ہی کو معبود بنا دیا، وہ جو معبود کی جو یعنی بنانا چاہیے مقصد، اب وہ یہی ان کا رات دن کا۔ دوسرے جو ہیں وہ دوسری طرف جو بعض دفعہ امتحان وہ ان چیزوں کے حقوق بھی پورے نہیں کر، وہ بھی غلط ہے، تو مسئلہ میں تو اس لیے اللہ پاک نے ساری چیزوں کو کاٹ کر لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ، اس ہستی کو دیکھنا ہے کہ کیسے عبادت کی جاتی ہے، کیسے رب سے محبت کی جاتی ہے، کیسے دنیا میں رہا جاتا ہے، کیسے ہر چیز کا حق ادا کرنا ہے، کیسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں، مطلب یہ چیز تو اب آپ سمجھ لیں وہ کلمے کے جو دو حصے ہیں ان کا آپس میں لنک ہے بڑا سٹرانگ، کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا تو پھر بندہ آزاد آگے ہو گیا کہ اب وہ کرے گا کیا، وہ اپنی سمجھ بوجھ لائے گا، وہ کیا پتہ ہے اس نفس پر اتنی سختی کر اسی کا حق ضائع کر دے، ایک ہے نرے آرام کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک ہے نرا ہی اس ڈنڈا لے کے اس کو تنگ کرے، وہ اب کوئی پتہ نہیں اس کا۔ تو اس لیے جو پہلے یہ جز بتایا گیا کہ معبود مقصود وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ترجیح اس کو دینی ہے، وہ کس لیے دینی ہے وہ کل چند باتیں بھی آپ کو بتائیں کہ مرکز ہی وہ ہے، محور بھی وہ ہے، کائنات پیدا ہی اس نے کی، ہمیں بھی اس نے پیدا کیا اور کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا، ہمیں کیا دینا چاہا کہ دنیا آخرت کی بادشاہتیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کا بندہ صحیح بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے، یعنی وہ آزاد ہو جاتا ہے، نفس پرستی اور ساری وہ بادشاہ بن جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو وہ بادشاہ بنے گا ہی بنے گا۔ تو پیدا تو اللہ پاک نے کیا ہمیں نوازنے کے لیے، کچھ لینے کے لیے نہیں، جیسے کل بھی میں نے آیت کی بیان کیا تھا، اللہ پاک نے فرمایا ما ارید منہم الرزق، نہ میں تمہیں سے کچھ چاہتا ہوں رزق، کوئی حقت بھائی میری خدائی تمہارے بغیر نہیں چلے گی، کمی کوئی آ جائے گی، وما ارید ان یطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ، کھلانے کا کیا مراد، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ دوسرے جس کو بھی تم وہ تم سے کھا رہے ہیں، جس کو بھی تم معبود اللہ کے علاوہ بناؤ گے وہ تم سے کھا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں معبودہ نے باطلہ لوگ ان کو کھلا کے حفاظت بھی انہوں نے کرنی ہے، کھلانا بھی ان کے بغیر ان کی خدائی نہیں چل سکتی، تو ان کو یعنی کھلا رہے ہیں، نفس کو معبود ہے تو اسی کو کھلاتے رہے ہیں، دنیا کو تو اس کو فیڈ کرنا پڑے گا، اگر بت کو بنا لیا تو اس کا خیال کرنا پڑے گا، اس کو کوئی لے نہ جائے، اس کو کوئی مطلب یہ نہیں ہے، اس کو کوئی توڑ نہ دے، اس کی حفاظت کرنا پڑ گئی، تو وہ اللہ پاک نے اشارہ کیا اس آیت کی دوسرے جز میں کہ ما ارید ان یطعمون، کہ میں وہ ہوں کہ مجھے کسی سپورٹ کی، کسی حفاظت کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ان اللہ هو الرزاق، میں صرف دیتا ہوں، تمہیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے، لینا تم سے کچھ نہیں، تمہیں بھی عطا کرنے کے لیے، تو کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک ہستی تمہیں وجود دے کر بادشاہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنی بڑی بادشاہتوں کا اور ملک کا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ تم دیکھو گے پھر دیکھو گے، حیران پریشان ہو کر دیکھو گے جو یعنی جنتیں ہیں جن کو، کہ اتنی بڑی
बादशाह थे। हालांकि ये दुनिया देख लें, अल्लाह पाक ने हमें दिखा दिया कि एक छोटा सा ये सियारा है, बाकी सारी ये जो कायनात जो हमें ये सियारे करीब करीब नज़र आ रहे हैं, खाली कुछ नहीं उन पर, खाली यानी वो पड़े हुए हैं। यानी अल्लाह की इतनी बड़ी बादशाहत है कि करोड़ों लाखों सियारे खाली हैं, और हम जो वो एक जगह पे आए हैं उस पे लड़ मर रहे हैं। और जन्नतों का क्या समा होगा, वो जन्नतों का क्या हाल होगा। बहरहाल ये नुक्ता ये अपने जहन में जब तक उतरेगा नहीं, वो ताल्लुक ठीक नहीं बनेगा, वो ताल्लुक ठीक नहीं बनेगा। वो मरकज फिर किसी और को ही रखेगा, क्योंकि जब वो समझता है किसी चीज़ के पास ताकत या देने की ऐसी कोई चीज़ है, तो फिर वो उसके बारे में उसको बीच में ज़रूर लाएगा, मेरा क्या बनेगा क्या बनेगा। अब जो है जब पता चल गया, ये कई लोग हैं वो इस नतीजे पे पहुंच भी जाते हैं कि अल्लाह ही को तरजीह देनी चाहिए, मरकज़ बनाना चाहिए, लेकिन फिर आगे वो फिर जो है फिर गड़बड़ हो जाती है कि वो अब ताल्लुक तो पता चल गया कि ये हस्ती है जिससे रखना है, अब उस ताल्लुक की जो है वो नोयत क्या हो, उस ताल्लुक वो हो किस तरह का ताल्लुक जो है वो किस तरह का, वो ताल्लुक जो है वो किस बुनियाद पे रखना है। अक्सर जो इंसान जो इधर आते हैं अल्लाह पाक की तरफ, वो अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए अल्लाह पाक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इस बुनियाद पे आ रहे हैं, उसकी ताकतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बुनियाद पीछे वजह जो है वो ये है, और यानी जिसको कहते हैं ना गहराई में जाके देखें, और अल्लाह जल्ल मजदहू जो है वो जानता है कि ये तो यानी इसलिए आए हुए हैं। यानी वो बजाय कि चीज़ों को इस्तेमाल करें अल्लाह को पाने के लिए, वो अल्लाह को इस्तेमाल करना चाहते हैं चीज़ें पाने के लिए। इसलिए आप देखें वो कहेंगे नमाज पढ़ रहे हैं ये नहीं मिल रहा, जिक्र कर रहे हैं ये नहीं मिल रहा, फलां कर रहे हैं ये नहीं मिल रहा। अच्छा, उनकी बातें आप सुनेंगे ऐसी, वो ये चीज़ जाहिर करती है कि भाई उनका जो ताल्लुक है वो ही यानी वो सही नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमसे जो है वो इंसानों से बयान किया है इसके बारे में, और ये एक शिकवा भी है, गिला भी है, एक अफसोस भी है। अल्लाह पाक फरमाया कि वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, फरमाया बाज लोग ऐसे भी हैं कि किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। यानी वो आते हैं अल्लाह पाक की तरफ, किनारे का मतलब ये है कि जैसे बंदा एक जंग में जाए तो सोचे देखे है दोनों किसका इसका पलड़ा भारी हुआ तो इधर हो जाऊंगा, इसका हुआ तो इधर हो जाऊंगा, यानी उसको हक बातिल से कोई गरज नहीं, उसको हक बातिल से कोई गरज नहीं कि भाई पलड़ा किसका भारी, पैसे कहाँ से मिलने हैं। तो फरमाया कि वो बाज लोग मेरे साथ ये ताल्लुक तो इबादत का वो बनाते हैं कि समझते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही सब कुछ दे, लेकिन उस ताल्लुक की बुनियाद बड़ी कमज़ोर गलत होती है। उसकी ताल्लुक की बुनियाद अल्लाह खुद नहीं होता, वो ये नहीं होता कि वो मबूद बरहक है, उसमें ये होता है कि हाँ चले हमें पता चल गया इस हस्ती से तो ये चीज़ें मिलती हैं, चलो इधर चलते हैं। वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, ये सूरत हज की ग़ालिबन आयत नंबर 11 है। फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो किनारे पर खड़े होकर इबादत यानी वो ताल्लुक बना, इबादत उस ताल्लुक को कहते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिह, अगर कोई नफ़ा मिल गया, फ़ायदा जो वो चाहते थे, वो चीज़ें वो विरद जिसके लिए कर रहे थे, शादी हो जाए, ये हो जाए, काम मिल जाए, मकान मिल जाए, बंदा सोचे अल्लाह पाक ने ये कितना बड़ा मकान हमारे कहे बगैर हमारे लिए बनाया हुआ, ये दुनिया पूरी देखें, आसमान की तरफ उठा के देखें। खुद अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, हाँ, और सूरत नाबाई में अल्लाह पाक ने फरमाया अलम नजअल अर्दा मिहादा, कि मैंने क्या ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया, तुम्हारे कहने पे बनाया। अलम नजअल अर्दा मिहादा, और फरमाया कि ये जो तुम्हारे कहने पे मैंने सूरज बनाया है, तो
تو اب جو تم مجھے لائٹ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. اللہ پاک کو خود زیادہ تو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، کیا دینا ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی، آپ کے اندر ایسے آزاد چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، دل دھڑک رہا ہے پتہ ہی نہیں، شوگر کنٹرول ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، سینکڑوں میل طے کر رہا ہے، نسوں میں پھر رہا ہے سارا، یہ نہیں پتہ ہی نہیں. تو وہی اللہ پاک فرما رہے تم ان چیزوں کے بارے میں بنیاد پہ، اس کے لالچ کی بنیاد پہ جو ہے وہ نہ آؤ. جو ہے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا تعلق رکھتے ہیں. فَإِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو مل جائے جو وہ چاہتے ہیں، وہ مطمئن خوش، بڑا جی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. اچھا وَإِنَ صَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کوئی آفت آ گئی، کوئی ازمائش آ گئی، کوئی نہیں، تو اسی وقت وہ منہ پھیر لیتے، اسی وقت وہ دوسری طرف ہو گئے. نو جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نمازہ پڑھ کے بھی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہی چیز ظاہر کر رہی ہے کہ ان کا وہ عمل تعلق پہلے ہی کبھی اخلاص تھا ہی نہیں، یعنی کبھی وہ چیز وہ تھی ہی نہیں. تو فرمایا کہ اگر کوئی آفت، کوئی آزمائش آ گئی، وہ واپس منہ پھیر لیتے، یعنی وہ منہ پھیر لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھایا. دونوں جہانوں میں یہ نقصان کہ یا نہ یہاں پورا نفع اٹھا سکیں گے، سکون لے سکیں گے، اور آخرت میں نہیں. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ فرمایا کہ بہت بڑا واضح اور کھلا نقصان ہے. خسران سب سے بڑا نقصان، خسران المبین یعنی سب سے بڑا اور کھلا اور واضح، یعنی اتنے بڑے نقصان کی یہی چیز ہے کہ یہ تعلق انہوں نے، کیونکہ جب جس ہستی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز دنیا آخرت، اس سے انہوں نے بگاڑ لیا، تو نہ دنیا ان کو ملنے والی ہے وہ صحیح، اور نہ آخرت. جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو تم نہ ہی اللہ پاک کو چاہنے والے ہو، نہ ہی تم آخرت چاہتے ہو، نہ ہی تم دنیا چاہتے ہو. تو جو سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صحیح بات ہے، آپ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، خدا کا تعالیٰ، لیکن دنیا کے تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا بھی کو بھی نہیں تم چاہ رہے، دنیا کے چاہنے والے بھی نہیں ہو، اور آخرت کے چاہنے والے بھی نہیں ہو، اور اللہ پاک کو چاہنے والے بھی نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آئی، ہمیں چلو اتنی سمجھ تو ہے کہ ہم چلو وہ ہمارا اللہ پاک سے وہ تعلق نہیں ہے، ہمارا آخرت سے، لیکن دنیا میں تو ہم گم ہیں نا. آپ فرما رہے ہیں تم دنیا بھی نہیں چاہتے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں، مجھے تم بتاؤ کہ دنیا کے خزانے، عزتیں، رزق، کون، یہ سارے کس کی قبضہ قدرت میں، اس کی چابی، اس کے خزانے، یہ کون کس کے پاس ہے، تم بتاؤ. وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک کے پاس ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر تم دنیا چاہنے والے ہوتے تو اس کے طرف اور اس کے پاس جاتے نا جس کے پاس ہے یہ سب کچھ. تم دوسری طرف شیطان کے پاس، شیطان کے پاس کون سے خزانے ہیں، وہ تو خود جو ہے ڈوبا ہوا ہے. تم نفس کے پیچھے لگے، نفس کے پاس کون سے خزانے ہیں، اس دنیا ہے اس کے پاس، دو دنیا کا حصہ ہے. شیطان کے پاس دنیا ہے. یہ جو دنیاوی لوگ جن کے پیچھے تم لگے ہو، لیڈر، یہ وہ سارے، یہ تو خود دنیا کے طالب ہیں، اور دنیا تو نفس کے پاس بھی نہیں ہے یہ خزانے، شیطان کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا خود دنیا ہے. تو اس لیے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم واقعتاً دنیا کی عزتیں یہ ساری چاہتے ہوتے تو پھر بھی اس ذات کے پاس آتے جس کے پاس وہ ہے. جن کے پاس ہے ہی نہیں، جو خود بھوکے، تم ان کے ساتھ بھاگ رہے، خود بھی ذلیل ہو رہے. یہی اللہ پاک فرما رہا ہے خسرت دنیا، کہ وہ دنیا میں بھی نقصان ہو، کہ وہ پڑے ہی غلط چیز کے پیچھے ہیں، وہ دے ہی نہیں سکتی ان کو وہ چیز. اگر مثلا پیسہ مل گیا، مطلب ہے کہ بیڈ بڑا، مطلب ہے اللہ مل گیا، نیند نہیں آ رہی،
पेट भर लिया, सेहत कोई नहीं, वो तो अल्लाह पाक ने देना है, उसे जो है शिफा। घर बना लिया आबाद, खुशी, तो वो तो अल्लाह पाक ने करना था, वो तो उससे ना, मतलब वो दुनिया में भी जैसे किसी चीज को जिस्म है तो रूह खींच ली जाए तो वो क्या रह जाता है फिर, इस तरह दुनिया में भी एक रूह है जिसको बरकत कहते हैं। दुनिया की जितनी चीजें हैं वो नफा देती हैं, जिस तरह बैटरी में चार्ज होता है या ये बल्ब में लाइट है, इस तरह जो दुनिया की चीजें हैं उनमें भी एक नफा होता है, एक रूह होती है, उसको कहते हैं बरकत। अब वो अल्लाह पाक ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, के बरकत उस जात के हाथ में है, और कायनात भी यानी मुल्क और मलकूत बाबरकत है वो जात, यानी वो असल में वो नफा देती किसी भी चीज के थ्रू, किसी भी चीज के जरिए, वो नहीं मतलब दवाई ले ली, लोग हजारों लोग दवाई लेते हैं, वो जो बरकत रखी हुई नफा रखा है उसमें, जो शिफा वो उसमें नहीं है। सुकून की, आराम की, आसाइश, ये सारी इकट्ठी कर ली, चीजें कर ली, लेकिन उसमें वो चीज नहीं, लड़ाई बढ़ाई ये सारी चीजें होगी। अब ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं कि ये मेरे दिमाग में भी आ जाए, आपके दिमाग में भी आ जाए, यही बात जो है वो ये यहाँ कही जा रही है कि ये जब तक समझ नहीं आएगी बंदा वो नहीं होगा, कि उसको जब पता चलेगा कि दुनिया के तौर पर भी मैं तभी फायदा हासिल कर सकता हूँ, खसीरत दुनिया से बच सकता हूँ, वो जब उसकी तरफ जाऊँगा कि जिसके पास ये सब कुछ है, वरना मुझे ये चीज़ें, मैं ज़मीन हासिल कर लूँगा उसका नफ़ा मुझे कोई नहीं मिलना, मैं पैसा हासिल उसका नफ़ा मुझे कोई नहीं मिलना, दवाई ले लूँगा उसकी जो शिफा है वो कोई नहीं मुझे मिलनी, खाना खा लूँगा उससे जो नफ़ा सेहत वगैरह होना था वो कोई नहीं अपना मिलना, मैं इज्जत के सबब हासिल कर लूँगा, गाड़ी ले ली, कपड़े अच्छे पहन लिए, चीज़ें कर ली, वाह वाह करा ली, लेकिन इज्जत कोई नहीं मिलनी। लोगों को शक है बहुत सारे लोगों को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताइस अब्द दिरहम अब्द दिनार व अब्द खमीसा, फरमाया कि ये जो लोग समझते हैं कि कपड़े और दिरहम और दिनार इससे इज्जत मिलती है, फरमाया इन्होंने तबाह कर लिया अपने आप को, यानी ये भी वही जो कुरान जो बयान कर रहा है खसीरत दुनिया, वो चलो आखिरत एक तरफ रहेगी, दुनिया में तो तुम कैसे नफा हासिल, दुनिया की कामयाबी तो वो तो ले के दिखाओ उसके खाले के बगैर, क्योंकि यहाँ अल्लाह पाक ये लोगों को या दूसरों को समझाना, भाई हम ये तो आखिरत के बाद की बात है, अल्लाह की रजा उसके ऊपर है, पहले तुम्हें ये तो समझाओ ये दुनिया की चीजें, तुम दुनिया के में जब पूरी तरह मगन गुम हो जाओ तो इससे भी तुम नफा नहीं हासिल कर सकते, दवाइयों के जितने मर्जी खा लो शिफा तुम्हें नहीं मिल सकती, घर जितना मर्जी खूबसूरत ना, घर में जो सुकून है वो तुम्हें वो नहीं मिल सकता, जिसने बनाया है वही अपना जैसे, कपड़े जितने मर्जी महंगे पहन लो, जो इज्जत है वो तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम्हें मानना पड़ेगा, गाड़ी जितनी में जहाज पे बैठ जाओ, तुम्हें हुक्मरान बन जाओ, लेकिन जो है नफ्स की हुक्मरानी तुम पे चल रही है, शैतान की हुक्मरानी चल रही है, तुम्हें इज्जत ये मिलने वाली नहीं। तो आपके आए दिन आप देखते रहते हैं हुक्मरानों का क्या हाल है, वो तो बेचारे, मैं तो बेचारे ही कहूँगा, वो समझ बूझ उनको है नहीं, वो इस धोखे में आए हुए हैं कि भाई चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं और उसके अंदर जो रूह है, जो उसके अंदर मालियत है, जो उसके अंदर ग़िज़ा है, मसलन ये खाना है, समझ ले एक सेब है, आम है, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर एक टेस्ट है, अब वो निकाल लिया जाए और आम जो है वो बंदा खाए जा रहा है, उसकी ग़िज़ाइयत, उसके न्यूट्रिशन निकल गए हैं, तो ये तो वो काबिल तरस ही है वो बंदा कि वो उसको इतनी समझ भी नहीं। तो ये इतने लोग ये दुनिया ये चीज़ें हराम ये इकट्ठा कर, वो इसी तरह आम चीज़ें इकट्ठी किए जा रहे हैं और उसके अंदर अल्लाह पाक फिर वो चीज़ निकाल लेता है जो उसके वो नफ़ा देने वाली, जिसको बरकत कहते हैं, बरकत का मना नफ़ा उसने देना है, तो वो इकट्ठी कर करके देख ले नतीजा क्या हो रहा है। आप पिछले हुक्मरानों को जो बागी हैं, जो नेक हैं, जो अल्लाह है, वो तो अल्लाह अब भी मतलब माशाल्लाह बड़ा दर्जा उनका, पहले भी बड़ा दर्जा था जो हुए, लेकिन जो नहीं इससे जो जिन्होंने यही चीज़ें समझ के
ان کو نہ عزت حاصل ہے نہ سکون حاصل ہے، بس دنیا ان کو بھگا رہی ہے، بھگا 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 کے جو سزا ہے ان کی، گویا اللہ پاک نے دنیا کی طرف وحی کی یا پیدا کیا۔ اوحى اللہ الی الدنیا ان اخدمی من خدمنی واتعبی من خدمکی، کیا دنیا میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے، اب تمہیں مشن بھی بتا دوں کہ جو مقصود مجھے بنائے، وہی وہ کہہ رہے ہیں معبود اور مقصود اور مطلوب، بس اس کی خادمہ بن جاؤ، اپنا اس کا حصہ ہر چیز اس کے ساتھ پہنچانی ہے، اس کے بعد تھوڑا ہو زیادہ تم نے نفع اس کو دینا ہے اور اس کو سکون دینا ہے، عزت کے ساتھ آرام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حصہ اس کی طرف دینا ہے۔ اور ومن خدم اتعبی من خدمکی، اور جو تمہیں مقصد بنا لے بس اس کو تھکا 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 کے دینا وینا کچھ نہیں، وہ جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کے اندر بھی، وہ بھی اس کو حکم ہے کہ نہیں دینا، اس کو برکت ہے وہ نہیں دینی۔ مثال دے رہا ہوں نا آپ کو، مثال کے طور پر ایک چیز میں مٹھاس ہے، وہ مٹھاس نکال لی تو اس میں وہ میٹھا، پھر کیا میٹھا رہا، اس میں مٹھاس نکل گئی، وہ مرچیں کیا مرچ رہی، اس میں جو ہے وہ کڑواہٹ نکل گئی، ہر چیز میں ایک چیز ہے، وہ نور کیا رہا جس میں نورانیت نہ رہی، مطلب یہ چیزیں۔ تو یہ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ یعنی فرما رہے ہیں کہ اگر تم واقعتاً یہی چاہتے ہوتے، چلو میں کہتا تم دنیا ہی چاہنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو بھی چاہنے والے بن جاؤ، اپنا ہی کچھ بھلا کر لو، دنیا ہی چاہنے والے بن جاؤ صحیح طریقے سے، تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس آؤ، جس کے قبضے میں وہ ہے چیز، اس میں ایک بندے کو خزانے کی چابی ہے اس کے پاس، تو بندہ اسی سے پھر پاس جاتا ہے کہ ہمیں یہ دو وہ دو، یعنی اس کو خزانچی بنا دیا گیا۔ ایک ہے خزانچی بنانا، ایک ہے خود اس کا مالک ہونا، خالق ہونا، تو اللہ جل مجدود ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں اب اگلی بات بتاؤ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آخرت بھی نہیں تم چاہتے، آخرت، جنتیں، قبر، حشر کی کامیابیاں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں، کس کے قبضے میں ہے، وہ بھی اللہ کا فرمایا تم کہتے تو ہو، اگر واقعی سچے ہو تو تم پھر آخرت کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے، وہ نہ تم خدا کے چاہنے والے ہو، خدا کس کو مل سکتا ہے، وہ خدا ہی، اللہ ہی اپنا قرب دے سکتا ہے اور اپنا خاص تعلق دے سکتا ہے، تو تم اس کی طرف بھی نہیں آ رہے۔ تو یہ یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں، اور ایک دوسری آیت میں سورۃ حج عنکبوت کی جو ہے 10 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی مقصد زندگی ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی پر ایمان لائے، فرمایا کہ وہ زبانی ضرور یہ کہتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح بنا بھی، اللہ کی راہ میں مشکل آئی ہے، اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ اس طرح تنگ آ جاتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ بھئی جیسے کوئی عذاب الہی آ گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی یعنی مشکل بھی آ سکتی ہے، اللہ پاک آزماتا ہے بندوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ بندے کیا کرتے ہیں، تو فرمایا کہتے تو زبان دعوت انہوں نے کر لیا، جب موقع آتا ہے شور مچاتے ہیں، ہم تو بیمار ہو گئے، کیا کریں، یہ ہو گیا، ہم تو وہ ہو گیا، آزمائش ہے ہمارا تو یہ کام بگڑ گیا، اس طرح ہوگا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ کی مدد آ جاتی ہے ان کو وہ مل گئے جو تو پکار اٹھتے ہیں ہم تو جی تمہارے ساتھ ہی ہیں، کیا دنیا فرمایا کہ پھر کیا بات، پھر تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم نبی اسلام ہم جی ان پر، تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا دوسری آیت میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ یہ کوئی میرے فضل کی علامات نہیں ہیں، رضا کی علامات نہیں ہے کہ میں کسی کو مال اولاد چیزیں یہ دے دوں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہا ہے اور ان کے ذریعے اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان پر تعجب نہ کرو، نہ ہی مطلب وہ تمہارے ذہن کے اندر یہ آئے
کہ اللہ ان پر راضی ہے، جیسا میں نے عرض کی تھی پہلے کہ اللہ پاک جس سے ناراض ہو اس سے رزق یعنی دنیاوی رزق، مال اور کوٹھیاں اور بچے اور بیویاں یہ چیز نہیں چھینتا، یہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، اس سے وہ سجدے چھین لیتا ہے، وہ نمازیں یعنی وہ اپنا تعلق جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی اب تو وہ چھین لیتا ہے، وہ اس کا مال لینا بند کر دیتا ہے۔ ہم سمجھے دینے وہ جو دیتا ہے اللہ پاک دے یہ ہم پر بڑا انعام، اللہ تو انعام کر رہا ہے نعمت، لیکن اگر اس کی رضا دیکھنی ہے تو اس سے نہیں پتہ چلتا کہ مل رہا ہے، کیونکہ دے وہ سب کو رہا ہے، وہ رب العالمین، اس سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ فرعون کو بھی مل رہا ہے، نمرود کو بھی مل رہا ہے، وہ تو چھوڑے وہ تو چلے گئے شیطان کو، اور جتنی یہ شیطانی فوجیں ہیں ان کو رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک کے رزق پر پل رہے ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے، اب جو بڑا ابلیس ہے اس کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس سے قطعاً نہیں پتہ چلتا، پتہ اس سے چلنا ہے کہ وہ لے کس سے رہا ہے واپس، وہ علامت ہے کہ بھئی بندہ سوچ سکے ہاں یہ کوئی شاید اللہ پاک مجھ سے راضی ہے جو لے رہا ہے، پھر بھی اس میں اخلاص چیزیں ہوں، لیکن پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ لینا جو ہے وہ مجھ سے اللہ پاک وقت کتنا لے رہا ہے، وقت بھی سوچیں نا، ہم شاعری چلاکی، ہم جی ادھر گئے سیریں یہ وہ بوتی چیز سے کر رہے بڑے ہوشیار، نماز کا بھی آیا وہ بھی ہوا، اللہ کی راہ میں وقت وہ بھی مطلب ہے کہ چوری وغیرہ اس سے بھی جی چراتے رہے، وہ علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ راضی ہو تو وقت لیتا ہے اس سے، آپ دیکھیں گے سب سے راضی وہ انبیاء سے ہے، وہ سارا وقت ہی ان کا اللہ پاک نے لے لیا، اور زندگی پوری قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، آپ فرما دیے میری نمازیں، عبادات، زندگی، موت، ہر چیز، مال سارے جو ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ میں نے لے لیا ہے، خرید لیا ہے مومنوں سے ان کا وقت بھی یعنی جان بھی اور ان کے جو ہے مال بھی، اور اس بدلے کہ بھئی وہ اپنا قرب کے اور یعنی جنتوں کے بدلے۔ تو یہ کہ اللہ پاک مجھ سے وقت کتنا لے رہے، اس سے بڑے بندے کو مجھ سے مال کتنا لے رہے، دے کر اس میں سے کتنا لے رہے، سجدے، تعلق، ذکر، یہ چیزیں، تو دے کتنا لے کتنا رہا ہے اللہ پاک، اس سے پھر علامت ہے، دینے کی علامت نہیں ہے، نہ ہی اس میں دھوکہ پڑنا چاہیے کہ پہلے تو جی میرا سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور اب ختم، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اب بھی اچھا ہو کہ آپ کا اللہ پاک سے تعلق جڑ گیا، مصیبت پریشانی آئی وہ آپ ادھر چلے گئے، آپ کے لیے تو یہ اچھا ہے، آپ چاہتے ہیں وہ جس طرح پہلے وہ آنند وہ، تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے لیں گے، یا مجھ سے تو یہ اس طرح کا تعلق بھئی لالچی جو ہے بھئی ٹھیک ہے مل گیا تو ٹھیک وہی ہمارا رب ہے، نہ ہو تو شیطان کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا کہ کیا دنیا جہاں کی جتنی لوگ ہیں، عالمین اللہ پر لفظ استعمال کیا، جس میں جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، یعنی جاندار بھی آ گئے، مچھلیاں بھی آ گئیں، پرندے بھی آ گئے، چلنے والے رینگنے والے کی زمین پر کیڑے بھی آ گئے، چونٹیاں بھی آ گئیں، ہر چیز اللہ پاک فرمایا کیا اولیس اللہ بعلم بما فی صدور، کیا اللہ پاک تم تو اپنے ایک بندہ تمہیں میرے ساتھ اس طرح کا بے ایمانی ساتھ تعلق رکھ رہے ہو، تو کیا تمہیں پتہ نہیں میرے بارے میں کہ میں زمین و اسمان کی ہر چیز جاندار ہے، اس کے سینے میں اس کے دل میں جو کچھ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، تو کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ بندہ لیے جا رہا ہے۔ بڑی صاف یہ صورت عنکبوت اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا، اور صورت حج میں بھی جو ہے وہ جو یعنی بات کی اس کے بعد۔ اب واپس آ جائیں کہ اس طرف کے کل والی بات آپ نے سمجھی، اب والی کہ اس تعلق کی نوعیت جو ہے وہ کیا تھا، وہ تعلق جو ہے وہ کس قسم کا نہیں ہونا چاہیے،
وہ میں نے کل مثال دی تھی نا بھائی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بھائی وہاں سے ہم نکلے، چلو بھائی دوسروں سے تعلق توڑ کے پتہ چل گیا کہ یہ ذات ہے جس سے تعلق رکھنا چاہیے، اب اس تعلق میں بھی 2 نمبری یعنی پھر مطلب یعنی کوئی نہیں پتا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ جو 2 نمبری وہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کی 15 قسم کا سمجھ لیں وہ تعلق ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ تعلق اللہ پاک سے جو بھی میں نے بیان کیا وہ اس لیے رکھے کہ اللہ پاک کیونکہ رب العالمین ہے، وہ دنیا دے گا، مجھے شہرت ملے گی، یہ کریں گے، تو یہ بندے نے بھی تعلق جو ہے وہ غلط نیت سے رکھا، اس ذات سے نہیں رکھا بلکہ اس ذات کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی دنیاوی شہرت مقام، اس کا تو تعلق وہ کٹ گیا، مطلب یہ نہیں چیز، اس نے ایک گندی چیز کے لیے وہ اللہ پاک کی طاقت کو استعمال اور اللہ یعنی وہ کر رہا ہے اپنی عبادت وغیرہ کا تعلق جو ہے۔ دوسرے جو ہے تو وہ اخلاص کے درجے، لیکن ان میں پھر وہ اللہ یعنی اللہ تعلق جو ہے جو طریقہ محمدی میں مشائخ نے سکھایا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کسی کے لیے نہیں، عبادت کا مطلب وہ تعلق جو اللہ سے تعلق کی غرض لا کی تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی کر دو، یعنی لا کی تلوار کوئی شے بچے نہ، زمین سے شروع ہو جو تحت الثری سے عرش اولا اور اس کے اوپر تک ہر چیز کو لا سے ختم، مطلب کہ بھئی وہ تعلق کی بنیاد وہ چیز نہ ہو، پہلے تو دنیا یہ چیز نہ ہو، وہ تو بتا دیا وہ تو ہے ہی غلط کھاتا، اس کے لیے تو رکھے گا بندہ ویسے ہی۔ دوسرا ہے کہ خوف کی وجہ سے رکھنا، یعنی ڈر کی وجہ سے مجھے اللہ کا جو ہے وہ ڈر ہے، وہ جہنم میں جاؤں گا، عذاب آ جائے گا، دنیاوی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو ایک گونا اچھی بات ہے چلو اللہ کا خوف ہے، لیکن وہ اگر وہ نہ ہو اور وہ باغی ہو جائے تو یہ اچھی بات نہیں، تو اس کا یہ تعلق یہ اللہ درجہ اس بنیاد پہ نہ صرف رکھے اللہ پاک سے، یہ 2 وجہ ہوگی۔ تیسرا ضرورت کی بنیاد پہ تعلق کہ اللہ پاک سے میرا تعلق ہے، میں عبادت تو مجھے پتہ چل گیا اللہ ہی کو مرکز بنانا چاہیے، اس لیے کیونکہ ضرورتیں اسی نے پوری کرنی ہے، تو وہ ضرورت وہ چوری کے مجنوں کی طرح وہ ضرورت کی بنیاد پہ اس نے رکھا ہوا ہے، ضرورت نہ پوری ہوئی تو وہ دوسرے آستانے اور مطلب ہے کہ یعنی بت بہت ہیں، اس لیے لوگ پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اب وہ دیکھا نا یہ عملیات لوگ جو کراتے ہیں، یہ جادو ٹونے کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، وہ گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے تو ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا، اب ہم شیطان اور اس کی طاقتوں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہ کر، کیونکہ ہمیں تو اپنے مسئلے سے غرض ہے، ہمیں تو اس سے تو غرض ہے نہیں ہماری، ہمیں تو جو ہے وہ اپنے مطلب سے غرض ہے، تو وہ کتنا، اس لیے وہ یعنی فسق اور کفر اور شرک اور مطلب ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں، جس درجے کا وہ بندہ کر رہا ہے وہ چیزیں، تو یہ تو یعنی ضرورت میری پوری ہو نہیں، اس پہ ضرورت میں سے میں نے آپ کے پہلے بھی عرض کی کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں میں پورا کر رہا ہوں، جہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو کل میں نے آیات بھی تلاوت کی، وہاں جو پہلا حکم دیا ہے، اگر بندہ سوچے بھی قرآن مجید میں پہلا حکم اللہ پاک کا کیا آیا ہے، مطلب سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع ہو رہا ہے اور سورۃ ناس تک، آخر اللہ پاک کے علم میں یہ طے ہو گیا نا کہ پہلی چیز ان کو میں نے کیا بتانی، حکم کیا دینا ہے، بتائی تو بہت ساری چیز لیکن حکم یعنی جب کمانڈ ہوتی، میں پیسے تو بتا رہا ہے اللہ پاک یہ بھی ہے، کائنات ہے، میں رحمان ہوں رحیم ہوں، اور یہ مطلب یہ نیک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، بد اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن حکم نہیں دے رہا اللہ پاک، امر جس کو کہتے ہیں، پہلا حکم جو ہے وہ آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ ہی کو منزل مقصود اور معبود اور مطلوب بنا لو، مقصد زندگی اس کو بنا لو۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم ضرورتوں وغیرہ کے بارے کی وجہ سے مجھ سے تعلق نہ رکھو، الذی جعل لکم الارض فراشا، تم دیکھ نہیں رہے کہ میں تمہارے کہنے کے بغیر کتنی بڑی فرش بچھا دیا تمہارے لیے، پوری زمین تمہارے لیے فرش اور اس کو
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے کہنے کے بغیر چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ تمہارے کہنے کے بغیر جو ہے پانی برسا رہا ہوں. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ پانی برسانا کتنی بڑی نعمت کہ اللہ پاک نے پیدا کیا پانی کو. اب پانی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بڑی جلدی. اب اس کو خرابی سے بچانے کے لیے اس میں نمک پیدا کر دی، اس لیے سمندر کا پانی کھا رہی ہے. وہ اس کا حفاظت کا جو ہے سمجھ لیں وہ کر رہے ہیں. یہ جو نمک وہ نہ ہو تو پانی بس خراب ہو جائے اسی وقت. اب یہ ہے کہ بندوں کو صاف پانی دینا ہے. اب اللہ پاک پھر جو ہے وہ سورج کی گرمی سے وہ بھاپ بن کے وہ صاف پانی اٹھتا ہے، نمک والا ادھر رہ جاتا ہے. پھر اللہ پاک اس کو لے جاتا ہے، سمجھیں وہ بیلٹ پہ یعنی بادلوں پہ، پھر وہ برستا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے انسان کی اپنا یہ چیزیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ دیکھو تمہارے کہنے سے تو نہیں، میں نے جب دے رہا ہوں تمہیں. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور زمین سے تمہارے کہنے پہ سبزیاں میں نے بنائی، پھل بنائے نہیں. رزقا لکم، تمہارے لیے رزق پیدا کیا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو کیوں اپنی عبادت کو خراب کر رہے ہو کہ ضرورت کے ہماری ضرورتیں پوری ہیں، وہ تمہاری ویسے ہی میں پوری کر رہا ہوں، تم تعلق تو ٹھیک رکھو. تو یہ اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں یہ بندے کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ لیں ایک باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، تو پھر دوسرا بیٹا ہے، پھر تیسرا بیٹا ہے، پھر چوتھا بیٹا ہے، سارے اس کے بہت سارے بیٹے ہیں. اب ایک تو ہے وہ دنیاوی مقام شہرت کے لیے اس سے تعلق رکھے ہوئے، اس کو باپ سے یہی غرض ہے. دوسرا جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے، خوف، یہ تو نہ ہو تو وہ بھی باغی ہے. اور تیسرا جو ہے ضرورت کی بنیاد پہ تعلق، وہی ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میری حاجات جو ہے ضرورتیں جو میں کھانا پینا یہ چیزیں. تو وہ پھر باپ سے تعلق تو نہ رہا، جس یہ بیوی نے خاوند سے اس لیے رکھا ہوا ہے میری ضرورت بس یہی اس کی جو ہے وہ غرض ہے، اس کی ذات سے تعلق تو نہیں. وہ خاوند کے دل میں اس کی اہمیت نہیں آئے گی اس بنیاد پہ. تو یہ ضرورت کی بنیاد پہ نہیں، تعلق جو ہے وہ اب آگے آئے گا، وہ یعنی انشاءاللہ پتہ چلے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے خواہشات کی بنیاد پہ. ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہشات، کہ میری جو خواہشات جو ہے دنیا آخرت کی اللہ پاک کی پوری کرنی ہے، اور کیونکہ اس نے پوری کرنی ہے تو اس وجہ سے میں پھر زیادہ جو ہے اپنا یہ کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ یہ چیزیں، عبادتیں اور وظیفے اور یہ ساری چیز. تو ٹھیک ہے اللہ پاک اس کو دے بھی دیتا ہے بعض دفعہ، لیکن اللہ پاک اس کو نہیں ملے گا، وہ اس چیز نہیں. چھٹی چیز جو ہے پانچویں لالچ، غرض کی بنیاد. اب دیکھیں نا، لالچی بندہ، لالچی دوست کسی کو پسند نہیں. آپ نہیں پسند کرتے لالچی دوست، لالچی بیوی، لالچی بیٹا، غرضی مطلب دوست. اللہ پاک تو ہے ہی پاک ہے، وہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے اور شریک کو پسند. تو ہم نے لالچ کی بنیاد پہ تعلق جو ہے وہ بھی ٹھیک تعلق نہیں ہے. تو ہم نے بہت سارے انہیں وہ جو اب یہ تو مان لیا لا الہ، لیکن اس میں بھی گڑبڑ کر دی، یہ چیزیں بھی بیچ میں شامل کر دی کہ یہ کہ ملے اور اس بنیاد پہ یا اللہ ہمارا تمہارے ساتھ تعلق ہے نہیں. پھر وہ اخلاص نہیں، جو کل میں نے بتایا تھا نا، اللہ پاک نے فرمایا وما امروا، کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کو معبود و مقصود منزل سمجھے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور خالص تعلق جو ہے یہ اپنا رکھیں. یعنی دوسرا حکم آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہ جو دوسری بات کی طرف یعنی اشارہ کر، جو دوسرا حکم دیا کہ پہلے تو ہے تعلق، اور دوسرا جو ہے اس تعلق کی بنیاد کیا. اب دیکھیں نا، انسانوں کا ہمارا بھی کئی طرح کا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن مخلص ہم کس کے ساتھ ہیں یہ الگ بات ہے. ہم 10-20 بندوں کو روزانہ ملتے ہیں، کسی سے شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں، کسی کا صرف خواہش پوری کر رہے ہیں، کسی کو جو ہے ویسے کاروباری شریک سمجھ کے رکھا ہے، کسی کو کسٹمر کے طور پر، کسی کو ویسے دنیا داری کے طور پر، سینکڑوں کی طرح. لیکن مخلص کس کے کہ ہم اس کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، اس بندے کے ساتھ
بندے کے لیے وہ تعلق اور ہوگا۔ تو پانچواں لالچ۔ چھٹا جو ہے یہ بندے یعنی ثواب کے لیے، یہ اللہ پاک ہمیں نیکیاں دے گا، اجر دے گا۔ بات یہ ہے کہ اجر کے لیے یعنی اجر جو ہے اس کو معبود نہ بندہ بنائے۔ نیکی جو ہے وہ معبود اللہ ہے۔ ہم جب کہہ دیا ہم نے لا الہ، تو پھر کیا بھائی معبود، نیکی جو ہے ہماری معبود ہے، خواہشات ہماری معبود ہیں۔ نہیں، ہم نے خود دعویٰ کر دیا لا الہ، تو پھر اب جو ہے اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ مطلب تو مثال کے طور پر لوگ کہیں گے اچھا جی، اچھا یہ پڑھو تو یہ آپ کو ملے گا۔ اچھا، وہاں اصل بات یہ کہی جا رہی ہے، سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ فرمایا، وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے لیے یہ عمل کرو، اس کا رزلٹ جو ہے ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم نفس کے لیے، اوشتان کے لیے کرو تو بس تمہیں جو ہے یہ ملے گا۔ ہم نے وہ رزلٹ پکڑ لیا جو ثمرہ ہے، اور وہ چھوڑ دیا، مطلب وہ جو تعلق اللہ، جیسے نا 2 جمع 2 یہ یعنی جواب اس کا ہے 4، 2 جمع 2، تو اچھا عمل جمع اللہ کی رضا، اللہ کے لیے، اس کا جواب آتا ہے اجر۔ تو ہم نے وہ جواب کے لیے پڑھ لیا اور یہ بیچ میں چھوڑ دیا، تو کس طرح وہ رزلٹ پھر وہ اسی طرح کا ہے کہ مطلب کہ یعنی چیز وہ معاملہ جو ہے پھر وہ بندہ اس میں پڑ گیا ثوابوں کے چکر میں، اور مطلب ہے ثواب کے بارے میں سوچتا رہا، اللہ جو معبود ہے اس کے بارے میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو ثواب ہے، اجر بدلہ کوئی مل جانا، یہ بھی ایک ہے وہ اس کے۔ پھر جو ہے 8واں جو ہے سکون، یہ بھی بہت بڑا معبود نے بنایا ہوا ہے کہ جی سکون کے لیے، جی بالکل جی اپنا ذہنی اطمینان کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ سکون کے لیے، سکون اس کا نتیجہ ہوتا ہے اطمینان۔ اس سے بھی جیسے میں کئی دفعہ وہ قصہ بھی آپ کو سنا بیٹھا ہوں کہ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام ابو الحسن شاذلی تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ جو تیری عبادت سے سکون ملتا ہے، تیرے ذکر میں لذت ملتی ہے، سجدوں میں لذت ملتی ہے، اس سے مجھے بچانا، اس سے مجھے بچاؤ، یہ مجھے بہت مل رہا ہے، اور میں یا اللہ دعا کر رہا ہوں تیری ذات سے کہ مجھے اس سے بچا لے، کہ یہ جو سجدوں میں لذت ہے، یہ جو تیرے ذکر میں سکون مل رہا ہے، اس سے مجھے۔ امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو یہ چیزیں مانگتے ہیں، ہم تو ان چیزوں کے دل دادا ہیں، کہتے جی نماز پڑھتا ہے لیکن جی وہ لطف ہی نہیں رہا، اس وقت ذکر ہے وہ لطف ہی نہیں رہا، وہ مزہ ہی نہیں رہا، وہ کیفیت نہیں۔ آپ کا معبود ہی کچھ اور تھا، وہ چلا گیا تو آپ کا ذکر بھی چلا گیا۔ نہ معبود اللہ کو آپ نے مانا، نہ اگر ہوتا تو ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ امام عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام ابو الحسن شاذلی کو، اپنے مرید کو، وہ دیکھیں وہ ایک ہی مرید ہے آپ کا، وہ ایک ہی مرید کو یعنی کروڑوں اربوں لوگوں کو اس نے نفع پہنچایا، تو کام کا بندہ ایک ہی بھی کافی ہے، اور بیکار جو ہے پوری فوج جو ہے مطلب کہ یعنی وہ مکار۔ اس لیے امام مہدی کے ساتھ جو ہے وہ 300 کے لگ بھگ بندے ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ سارا وہ کریں گے اپنا معاملہ، کہ وہ تو دوسرے کے نوست کی وجہ سے، اس لیے کہ نمبروں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ تھوڑے ہی ہیں جو میرے بندوں میں جو شکور ہیں، اللہ کے اکثریت جو ہے وہ ایسے ہی ہے اپنا چیز۔ تو امام عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ سمجھائی بات کہ فرمایا کہ دیکھو اب علی یعنی امام ابو الحسن کا نام تھا علی، ابو الحسن مجھے بتاؤ کہ یہ جو سکون ہے، یہ جو لذت ہے، یہ جو کیفیت ہے، کیا یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ یہ اللہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ فرمایا نہیں اللہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو وہ اس کے علاوہ۔ تو فرمایا کہ اسی لیے جو ہے وہ میں اس سے چاہتا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں اللہ کی، کہ جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہوں
اب یہ ایک غیر اللہ چیز آ گئی، سکون مجھے ملنا شروع ہو گیا، لذت، اس لذت کی طرف توجہ سے میں اللہ کی حضوری سے پھر ہٹ جاتا ہوں یا ہٹ جاؤں، تو میرا تو تعلق اللہ پاک سے پھر وہ یعنی کٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے. تو میں اس لذت کو نہیں چاہتا کہ وہ میرا تعلق اللہ سے، جو میرا تصور ہے، میری حضوری ہے، میرا جو تعلق ہے اللہ سے، وہ اس میں فرق آئے. تو یہ وہ لوگ ہیں یعنی سکون، اطمینان، تو وہ جو یعنی کر رہے ہیں ہم یہ ذکر میں بڑا سکون، تو ترغیب کے لیے بتا کیا ہے. یہ جتنے میں نے عرض کیا کہ یہ اخلاص کے درجے ہیں، لیکن ہم کیونکہ آپ کو جو ہے میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ بھئی ہم مطلب ہے کہ یعنی جس طرح اچھے سے اچھا تعلق، اصل بات یعنی اعلیٰ بات اور کامل بات یعنی جو اولیاء اللہ نے فرمائی ہے وہ سیکھنی ہے. اس لیے اس سے پھر جو ہے وہ بندہ گڑبڑ ہو جائے، سکون نہیں مل رہا، وہ چھوڑ دے گا، سست ہو جائے گا. آج جی وہ مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا، یہ تو چھوڑ دے گا. آیا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے لیے تو وہ کر ہی نہیں رہا تھا پہلے. اسی طرح 8ویں 9ویں چیز جنت ہے. تو جنت ایک نتیجہ ہے، ایک گھر ہے جو اللہ کی رضا کا مظہر ہے، لیکن جنت معبود نہیں. ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ تم نے اس کو معبود مان کے تو اس کے لیے ہی عبادت کرنی ہے. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا ہوگی. یہ نہیں بتایا گیا کہ جب عبادت ہی جنت کے لیے شروع کر دو یا جنت ہی کی عبادت شروع کر دو. تو وہ تو پھر وہ بندہ شک شبے میں پڑ جائے گا، پتہ نہیں ملنی ہے نہیں ملنی، کیسے ملے گی، پھر کبھی سست ہو گیا کبھی ہوئی. اسی طرح جو ہے 10ویں چیز 9ویں روحانی درجات. اس بنیاد پہ بھی اللہ سے تعالیٰ ہمیں کیا غرض روحانی درجے سے، ہمارا تو غرض جو ہے وہ اللہ پاک ہونا چاہیے. ہمیں کیا روحانی یعنی درجے سے غرض کو، جی اس میں جو کرے گا وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. وہ سوچتا رہے گا مجھے فلاں مقام ملا ہے کہ نہیں ملا. اچھا اگر مل گیا ہے تو سوچے گا فلاں کو تو نہیں مجھ سے زیادہ مل گیا، جی اعداد درجہ کم ہو، میرے تو بات بد گیا اس کا درجہ. اب پھر وہ گڑبڑ ہو گیا مسئلہ. وہ اسی میں وہ حسد چیزیں، وہ شیطان کا یہی مسئلہ ہوا نا. اللہ نے فرمایا اخلاص نہیں، وہ دنیا تو نہیں چاہتا تھا، جنتوں میں بھی اس کو دلچسپی نہیں تھی، یعنی اس سے بھی وہ وہاں رہ رہا، وہ روحانی درجے کے لیے عبادت کر رہا تھا. بات صرف اتنی. تو اتنی وہ جب روحانی درجہ یا وہ یہ مقام مجھے مل جائے، میں فلاں چیز حاصل کروں، مجھے فلاں مقام مل جائے، تو وہ پھر جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیطان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ نہ ملا، اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا معبود اس نے وہ درجے کو ہی بنایا ہوا تھا. وہ درجہ معبود بن گیا، اب وہ معبود اس کو نہ ملا، وہ چھوڑ گیا. اللہ ایک معبود اس نے سمجھا نہیں. اللہ پاک کو معبود صرف وہ مان رہا تھا روحانی مقامات حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمارا درجے اس سے حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے، ہمارے شجرے میں بھی ایک شجرہ ہے ان کی طرف جاتا ہے، بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، مجھے یعنی آپ کتب ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ مرید تھا آپ کا. آپ نے فرمایا تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. بہرحال جو مرید ہوتا ہے شیخ اس کے لیے کتب سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو تو خدا اس کے ذریعے سے مل رہا ہے. کتب تو ہر وقت ہوتا ہے، تو کیا ہر ایک کو خدا ملتا ہے اس کی وجہ سے؟ کتب تو ہر زمانے میں ساتھ مطلب ایک وقت میں ہوتے ہیں، تو کیا ان کو ہر ایک کو نفع یعنی اس کو خدا نہیں، اس کے لیے وہی ہے جس کے ذریعے اس نے خدا تک پہنچنا ہے. فرمایا تم یہ اس کھاتے میں نہ پڑھو، بس یہ دیکھو کہ تم اللہ تک پہنچنا ہے، تمہارے لیے وہ اس سے بھی بلا. وہ پھر کہنے لگا، ہاتھ لکھا اس نے کہ آپ غوث ہیں. آپ نے فرمایا یہ تم اس معاملے میں نہ پڑھو، تمہارے لیے وہ غوث سے بھی اوپر ہے، تمہیں خدا تک پہنچنا ہے. اچھا پھر وہ پوچھنے لگا پھر آپ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے عالم ارواح میں اکٹھا کر کے پوچھا کیا چاہتے ہو، مخلوق ہے، بندے ہیں مختلف قسم کے، میری کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے دنیا بھی مانگی، کسی نے آخرت، کسی نے کچھ.
किसी ने बच्चे, किसी ने दर्जे, किसी ने जन्नतें, तो मैंने क्या मांगा? फरमाया कि मैंने ये कहा कि इन्नी उरीदु अन ला उरीद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ना चाहूँ, कि तू ही है, मैं चाहत भी नहीं, मैं कुछ गरज भी बयान नहीं करता कि मैं चाहता हूँ कुछ ना चाहूँ। तो फिर मानते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे वो दिया कि जो दूसरों के ज़हनों में भी ख्याल भी वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये रूहानी दर्जात के पीछे अब आते हैं, करते हैं लोग, हमें ये मिल जाए वो मिल जाएगा, वो धोखा हो जाएगा उसके साथ, कभी ना कभी उसका जी वो आगे चलेगा नहीं ज़्यादा देर। अगर किसी और को कुछ मिल गया, इसकी सारी मोटिवेशन और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो के ये बैठ जाएगा जी मैं तो मेहनत हम करते रहे, ले वो गया। अच्छा मसाक, तो ये देखें ना, सुनते आप लोगों की बात है जी हम करते रहे, हमें वो उनका फिर वो बदगुमानी मशाइख से। अब कोई बुज़ुर्ग है, अगर किसी ने उसको किसी को दे दिया, जैसे एक बुज़ुर्ग थे तो एक उनके मरीद थे, तो एक मरीद जो है वो साथ दूसरे के साथ मिल के बैठे थे, तो वो साथ मिल के बैठ गए। तो वो उसने कहा कि आप क्यों मेरे साथ मिल मिल के बैठ रहे हैं? तो वो हमें लगे कि शेख वो जो मुर्शिद थे वो आपके लिए बयान कर रहे थे कुछ दर्जा आपका, तो मैं बरकत लेने के लिए कि आपको भाई इतना मुकाम शेख की नज़र में है तो मैं भी कुछ ऐसा बरकत हासिल, यानी वो खालिस बंदे थे ना, तो वो उससे बरकत, यानी उसको मुझे कुछ इससे भी मिल जाए ना कि होता, तो वो दर्जे के लिए अगर वो होता तो वो फिर वो हसद पैदा हो जाता, अब ये तो मैंने लेना था, इसको मिल गया, ये हो गया। वो वजह उसके पीछे वही होती है कि वो पहले ही बेईमानी दिल में होती है कि इखलास, वो खालिसियत वो जो को नहीं। और अल्लाह पाक ने फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और ये चीज़ और क्या चीज़ होती है? करामात। तो अब्दुल करामत भी बंदे को नहीं बनना चाहिए। हमें क्या गलत, हमारे लिए सबसे बड़ी करामत यही है कि अल्लाह पाक की नज़र में हम जो है वो अल्लाह पाक जो है को पसंद आ जाएं, और यही सबसे बड़ी करामत है कि अल्लाह पाक को बंदा पसंद आ जाए और अल्लाह के। लेकिन हमारी इससे गरज नहीं, हम तो जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो करामत मिले ना मिले वो मतलब यानी उससे हमारी गरज नहीं। इसी तरह मुकाशिफात, ये रूहानी मुकाशिफात, ये भी इससे दर्जे नहीं बुलंद होते ना, मसला ये है। जैसे वो इमाम अब्दुल वहाब शारानी को पर इल्हाम हुआ कि अगर ज़मीन आसमान की हर चीज़ आप पर खुल जाए, फरिश्तों के नाम, कहाँ से वो पैदा हुए, क्या काम कर रहे हैं, ज़मीन के ज़र्रात और रेत के ज़र्रात की तादाद कितनी, मतलब ज़मीनें हैं, सियारे कितने हैं, उनके नाम, बंदे कितने हैं, कौन जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, माया के सारे के, अगर ये सारा इल्म भी तुम्हें, एक एक कतरे का इल्म, एक एक सितारे का इल्म, एक एक आसमान का इल्म, तो फरमाया कि मेरे बंदे एक कदम भी तुम मेरे कुर्ब का तय नहीं कर सकते इससे। उससे क्या यानी कुर्ब तय होना है? अबदियत तो चीज़ ही और है। यानी हम इन गर्जों से लोग इस चीज़ों के पीछे जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ जो है, इसी तरह जो है कुर्ब, सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दबाग रहमतुल्लाह ने यहाँ तक फरमाया, चलिए हम तो लोगों को तरगीब है कि आओ अल्लाह के कुर्ब के लिए अच्छी, ये भी इखलास का बड़ा अच्छा दर्जा है, लेकिन वो जो कामिल दर्जे से ये भी यानी नीचे है कि कुर्ब के लिए भी हम ये इबादत कुर्ब की नहीं करते। अल्लाह की मर्ज़ी अल्लाह में दे, उसकी मर्ज़ी ना दे, हम तो उसकी इबादत करते हैं। क्योंकि कुर्ब के लिए जो करेगा, अगर वो सोचे मुझे नहीं मिल रहा, मैं दूर हो गया हूँ, तो वो शायद वो छोड़ दे। वो माबूद जो है वो उसका कुर्ब नहीं, यानी अब कुर्ब को भी माबूद, गर्ज, ये भी एक गर्ज आ गई। इसी तरह फरमाया कि रिज़ा बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन इसको भी गर्ज ना बनाए। यानी रिज़ा इस अल्लाह पाक की, रिदवान मिन अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा मुकाम है कि अल्लाह की राज़ी हो जाना। लेकिन हमें गर्ज जो है वो इसकी ये भी ना लाए, वो हमारा ये काम नहीं, वो अल्लाह का फ़ेल है, राज़ी होना ना होना हमारा। तो अब आखिर पे वो चीज़ आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत जो है इन तमाम 14-15 चीज़ों से हट कर सिर्फ इसलिए कि वो है ही इस लायक, उसकी सिफ़ात ही ऐसी हैं, उसकी ज़ात ही ऐसी है, वो रब है, वो खुदा है, वो माबूद है, माबूद बरहक है ही वो इबादत के लायक। और मोहब्बत
کی غرض سے، اس وجہ سے کہ وہ یہ چیز صفات اور وہ ذات ایسی ہے محبت، تو محبت کی وجہ سے بغیر کسی شرط کے یہ جو اوپر والی 14-15 چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ 2 نفل بھی پڑے گا اس طرح تو وہ کروڑوں نفلوں سے جو ہے ثواب بڑھ جائے گا کہ جو اس نے اوپر والی چیزوں کے لیے پڑھا ہے۔ ہمارے آئے ہیں اچھا یہ مل جائے، یہ روحانی درجہ مل جائے، اچھا یہ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، اور ایک ہے بندہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، یعنی اس نے کیا، اب اس نے کہہ دیا اللہ اکبر کہ اللہ سے بڑا ہو جائے، اللہ سے بڑا، اب کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے سوائے ذات خدا اور صفات خداوندی کہ اللہ ہے ہی اس لائق، میں اس کی بات کوئی غرض یہ وہ چیزیں وہ جتنی میں بتا، دنیا، شہرت، خوف، ضرورت، خواہش، لالچ، ثواب، اجر، سکون، جنتیں، روحانی درجات، کرامات، مکاشفات، کیفیات، قرب، رضا، یہ ساری چیزیں وہ صرف وہ ہے ہی ذات اس لائق، اسی طرح یہ بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو اب وہ اس کو کوئی چیز، اللہ پاک نے خود قرآن جی میں فرمایا کہ جو بندہ، شیطان نے بھی کہا، دیکھیں نا ایک بات کا، دشمن بھی جس کی خوبی کو مانے وہ خوبی ہوتی ہے بہت بڑی۔ شیطان نے بھی کہا یا اللہ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو بہکا سکتا ہوں تیرے راستے سے، اور بہکاؤں گا، یعنی مطلب عام لوگ جو ہماری بات وہ کر رہے ہیں، ظاہر فرشتے تو وہ معصوم مخلوق ہے، انبیاء رسول بھی ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مخلص بندے کو میں نہیں جو ہے وہ بہکا سکتا، جس کو تو نے چن لیا اور جس میں اخلاص ہے، جس نے تجھے چن لیا اور تو نے اس کو چن لیا، مخلص اس کو کہتے ہیں۔ اور مخلص یعنی مخلص کا مطلب یہ کہ اس کو کس طرح بہکائے گا، وہ کہے گا تمہیں پیسے نہیں ملے، وہ کہے گا میں پیسے کی تمہیں عبادت نہیں کر رہا، تمہیں اولاد نہیں ہے یار اولاد کے لیے تو میں کر ہی رہا، تمہیں صحت نہیں ہے، وہ صحت کے لیے تو میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے ہی نہیں، ملے نہ ملے جو ہے، اچھا تمہیں جو ہے مار پڑے گی، وہ یہ ہوگا وہ اس کے لیے تعلق نہیں، ضرورت تمہاری پوری نہیں ہو رہی اس کے لیے، خواہشات تمہاری پوری نہیں ہو رہی، دیکھو تم کیسی زندگی، وہ اس کو بھی نہیں کر سکتا، تمہیں یہ نہیں ملے گا فلاں چیز، لالچ دے، کہتا ہے میں لالچ کا بھی وہ بھی میرا معبود نہیں، تمہیں پتہ نہیں ثواب مل رہا ہے نہیں مل رہا، قبولیت ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے قبولیت بھی میرا معبود نہیں، مجھے کیا غرض قبولیت سے، اور ثواب جو ہے یہ چیزیں ہیں لیکن معبود نہیں ہے، اجر تمہیں پتہ نہیں کتنا ملے گا یا زیادہ کم، وہ کہتا ہے نہیں، سکون تمہیں نہیں مل رہا، میرا معبود سکون ہے ہی نہیں، جنت پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، تم داخل ہو گئے یا نہیں ہو گئے، میرا معبود میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، روحانی درجہ پتہ نہیں تمہیں کوئی کتب کا درجہ کوئی ابدال بنو گے نہیں، میں تو بندگی کر رہا ہوں، بندگی کر رہا ہوں، کرامت اس کے بھی غرض نہیں، مکاشفات ہوا نہیں ہوا اس سے کیا غرض، شیطان کو ہر وقت مکاشفات حاصل ہیں تو کیا اس کو مل گیا، یہ جانور ہیں ان کو ہیں یہ چیزیں، قرب اللہ مجھے نزدیک کر لے یہ اس کی مرضی ہے، میں نہیں اس کے لیے بات کر رہا، میں تو اللہ کے لیے یہ نہیں کر رہا ہوں، راضی ہونا نہ ہونا وہ بھی اس کے میں۔ اب وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس رستے سے آ کے، شیطان خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں کس رستے سے اس کو بہکاؤں، لیکن جہاں بندے نے غرض رکھ لی بس وہ قابو آ گیا، وہ اب تھوڑی دیر بعد یا اس نے جو ہے وہ کسی نہ کسی قابو آ جانا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ وہ، کیونکہ اس نے غرض رکھ لی ہے، اب وہ شیطان کے لیے بہت جو ہے وہ یعنی آسان ہو جاتا ہے اس کو جو ہے قابو کرنا، وہی چیز ہے۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے، چند مثالیں بھی ہیں وہ چلے بعد میں بھی دے دیں گے، کہ اگر بندہ اس کے لیے کر رہا ہے سب کچھ جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے کہ اللہ، آپ کبھی 2 نفل ایسے پڑھ کے دیکھیے، کبھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں اس طرح دیکھیے، ہم نے پہلے 10 غرضیں پیچھے رکھے، اے صدقہ دے لیا میں نے مصیبت ٹل جائے، یہ نہیں کہا گیا تھا آپ کو کہا گیا تھا اللہ کے لیے دو اور مصیبت، یہ نہیں کہا کہ مصیبت ٹالنے کے لیے دو۔ اب دیکھیں نا ہماری مت ماری ہوئی، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے صدقہ دو تو وہ مصیبت کو ٹالتا ہے، ہم نے وہ اللہ کے لیے کو چھوڑ دیا
اور مصیبت ٹالنے کے لیے بنا وہ اس کو معبود بنا کے جی دے رہے ہیں جی اپنا یہ چیز ہے اپنا وہ کھاتا ہی کاٹ دیا بیچ میں، بات وہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو مطلب ہے کوئی چیز دے رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی 8-10 پیچھے چیزیں ہیں، جھنڈے ہیں، اور مطلب ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ڈمکان خوف یہ وہ چیزیں، لیکن ایک دفعہ آپ مکمل آزاد ہو کر ہر شے سے واقعتاً ہر چیز کی نفی کر کے کہ کوئی شے معبود نہیں، 2 نفل پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی عبادت کی، کہ صرف اللہ کی ذات و صفات کے لیے صرف اللہ ہی اللہ بھی نہیں، یہاں تک کہ آخری مثال دے کے پھر یہ بات آپ کو ایک اور بھی بتانی۔ ہاں حضرت یہی وہی بزرگ جو ہمارے شاذلی اصل کے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالسلام انہوں نے فرمایا کہ ابو الحسن جب قیامت کے دن تم اللہ پاک سے ملاقات کرو گے، اللہ سے ملاقات تو ہونی ہے، تو کیا پیش کرو گے؟ آپ نے فرمایا کیا پیش کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقر یعنی محتاجی کہ اللہ میرے پاس تو محتاج ہوں، فقیر ہوں، کوئی شے نہیں ہے، فقر۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا تمہارا خیال ہے تو تم سمجھو کہ تم بہت بڑا بت لے کر اللہ کو ملو گے، ساتھ بت پکڑا ہوا ہوگا۔ وہ حیران پریشان، نہ میں نے کہا میں کوئی عبادت لے کے جاؤں گا، نہ میں کہا نماز پیش کروں گا، نہ میں صدقہ پیش کروں گا، نہ میں کوئی حج پیش کروں گا، نہ کوئی ذکر نہ اذکار، میں نے کہا فقیری اور محتاجی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑا بت ہے۔ انہوں نے فرمایا میری سمجھ سے تو باہر ہے، فرمایا کہ فقر بھی ایک مقام ہے، عاجزی بھی ایک مقام ہے بہت بڑا، وہ جو بندہ سمجھتا ہے میں عاجزی میں مقام، تو وہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پھر کہ اے مرشد کریم پھر اللہ پاک کو کیسے پھر ملاقات کی جائے قیامت پر، کیسے یا دنیا میں بھی کیسا رہا؟ فرمایا اللہ پاک سے ملاقات صرف اللہ کو ساتھ لے کر کی جاتی، کہ کچھ بھی نہ ہو، وہ کہے یا اللہ نیکی بھی میری تو ہی ہے، ہر شے میرا عمل بھی تو ہی ہے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سوائے تیری ذات کے، تیری رحمت اور فضل کے، کوئی شے نہیں ہے، وہ کوئی شے نہیں۔ فرمایا جو بھی لے جاؤ گے نا عبادت یا چیزیں تمہیں میں اے لے جانا، میں اے پیش کرانا، وہ کم پڑ جائے گی، وہ جب پیش ہوگی تو اس میں وہ صلاحیت نہیں ہونی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس درجے پہ اتر جائے، پھر بندے کا کام خراب ہو جائے گا۔ اس پہ پھر کئی قصے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ بندے کی دنیا کی عبادت کی بھی غرض بتا رہا ہوں، یعنی طریقہ، اور آخرت میں بخش اور جانا ہے جب تو پھر بھی کیا وہاں جا کے نہیں کہ اے میری نمازاں لے کے آیا، اے جی میں اتنی باتاں لے کے آیا، اے فلانا۔ نبی علیہ السلام گئے تو کیا انہوں نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی کوئی نماز چیزیں باتیں نہیں پیش کی، عاجزی کا مطلب یعنی کچھ یعنی اللہ کا حق ادا کرنے میں بندہ عاجز ہے، تو پھر وہ اللہ ہی نظر آتا ہے، پھر اس کو پھر اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پھر یہ چیز۔ اب باقی ایک رہ جاتا ہے، یہ بہت بڑا صبح شیطان بھی اس طریقے سے حملہ کرتا ہے، وہ بتا دوں پھر بات یہ، اب 7 ہو گئے ہیں، وقت بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہ سوال بندے بھی کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں نفی ہو گئی ہے تو ہماری چیزیں کہاں سے پوری ہوگی، ہمارا کھاتا کہاں سے پورا ہوگا؟ ہمیں تو مطلب ہے کہ چیزیں بھی چاہیے، جنتیں بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، جوتے بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، مطلب ہے کہ اولاد بھی چاہیے، شادیاں بھی کرنی ہے، مکان بھی چاہیے، گاڑیاں بھی چاہیے، مطلب ہمیں تو ہم تو بندے ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی سب کوئی کاٹ دیا، تو وہ تو اس لیے کاٹا ہے کہ بھئی جو تعلق ہے اللہ پاک سے جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں نہ آئے۔ ہاں آپ کو یہ چیزیں چاہیے، یہ دیکھیں یہ غرض حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں یہ بھی دیکھیں بڑی سننے والی کسی کا مقولہ ہے، اکثر لوگ اللہ سے اپنے لیے محبت کرتے ہیں نہ کہ اللہ کے لیے، اللہ سے محبت بھی اللہ کے لیے کرے، اپنے لیے نہ کریں، یہ بھی محبت کا بھی طریقہ ہے کرنے کا۔
یہ بھی بڑا ایک لطیف نقطہ ہے کہ کئی بندے ہیں جی ہم محبت دے کر، وہ سوچیں ہم محبت اپنے لیے کر رہے ہیں یا اللہ سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کی بات یہ۔ اب آگے یہ دیکھیے، یہ جو سارا میں نے آپ کو جو جتنی چیزیں بتائی ہیں 15 چیزیں، یہ عبادت کی کھڑکی ہے کہ جب اس کھڑکی سے دیکھیں تو خدا کے علاوہ کوئی شے نظر نہ آئے، نہ کوئی اللہ اور اس کی صفات ہو۔ پہلے میں نے مثال دے دی ہے، کسی کو ایسی بیوی پسند نہیں، بیٹا پسند نہیں، یہ اگر 14 مثالیں میں نے دی ہیں تو 14 بیٹے ہی بنا لیں ایک بندے کے۔ ایک لالچ کی وجہ سے خدمت کر رہا ہے باپ کی، ایک جو ہے وہ خوف کی وجہ سے کر رہا ہے، ایک جو ہے جی باپ کو مجھے درجہ دے دے گا، ایک جی باپ مجھے اپنے قریب بٹھائے گا، وہ سیٹ مجھے دے دے گا، ایک جو ہے جی میری کوئی ضرورت پوری کر دے گا۔ وہ اس کے باپ کے نزدیک اس میں ان کی اہمیت نہیں ہوگی پوری طرح۔ ٹھیک ہے بیٹے ہیں، چلو اچھی بات یعنی اطاعت کر رہے ہیں، خدمت، لیکن وہ بیٹا جو صرف باپ کو باپ سمجھ کے خدمت کر رہے ہیں، وہ بیٹا جو باپ کو صرف باپ سمجھ کے خدمت کر رہا ہے، یہ باپ کی صفت اس میں ہے، تو وہ ہے اصل جو ہے تعلق۔ وہ کبھی وہ لولا ہوگا، لنگڑا ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، اس کے وہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ اور جس نے دوسرا رکھا ہوا لالچ، خوف، چیزیں، وہ جب باپ کی کیفیات بدلی وہ بھی وہ اپنا بدل گیا۔ تو ہم دیکھیں نا اپنے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَہُمُ الْأُنثىٰ، کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ کے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتوں، یہ فرشتے مشرکین کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں فرشتے، تو اللہ پاک نے فرمایا خود تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے جو ہے بیٹیاں، کیا بھی تو کیا پسند تو نے۔ تو یہاں بھی یہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ اپنے لیے ہم یہ نہیں پسند کرتے ہمارے اولاد اس طرح ہو جو لالچی ہو اور اس طرح کی ہو، بیوی اس طرح کی پسند نہیں کرتا بندہ کہ وہ صرف لالچ کی وجہ سے، غرضوں کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے صرف اس کا تعلق آپ سے ہو، نہیں پسند۔ تو اللہ کے لیے ساتھ تعلق میں ہم ساری چیزیں یہ لے آتے ہیں۔ تو وہ عبادت کی کھڑکی، یہ دیکھیں خالص کوئی شہری نظر آ رہی سوائے غرضوں میں، صرف نور ہی اللہ ہی صاف ہو۔ تو اس طرح میں نے بتایا کہ 2 نفل بھی پڑھیں گے، ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کریں گے، وہ ہزاروں لاکھوں سبحان اللہ پر بھاری ہے جو جس پہ پیچھے لالچ اور غرض اور یہ چیزیں جو ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی جو عبادت ہے وہ بڑا درجہ رکھتی ہے، وہ ان کے 2 نفل بھی دوسرے بندے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک عالم دین تشریف لے گئے حاصل کرنے کے لیے، بھائی ہم بھی سنتے تھے بھائی نیک بندے ہیں، چلو ہم بھی کچھ حاصل کر لیں۔ تو وہ گئے تو ان کو عبادت وغیرہ کی اپنا پڑھتے تھے، نوافل، اب اوابین پڑھ رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ نفلی باتیں نہیں زیادہ کر رہے، اپنا فرائض پورے کر رہے ہیں، واجبات، سنت، شریعت پہ چل رہے ہیں سارا۔ تو انہوں نے سوچا شاید پھر یہ رات کو کرتے ہوں گے۔ رات کو وہ ان کے قریب جب لیٹے آرام کیا تو رات کو بھی دیکھا وہ عشاء کے بعد سو گئے۔ یہ جو عالم صاحب تھے یہ رات کو اٹھے آدھی رات، کچھ ذکر کیا، کچھ باتیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں، کچھ ادا کیا ہے، اور پھر فجر ہوئی۔ جب اس نے آرام کیا تو خواب میں اس کو نظر آیا، اپنی عبادت کی مثال دکھائی گئی کہ کیا بندے تیری عبادت یہ ہے کہ ایک چراغ دکھایا گیا جیسے ٹمٹما رہا ہے کہ اب آندھی ہوائیں چل رہی ہیں، اب بوجھت، اور اب یعنی بوجھنے والا ہے، یعنی مٹنے والا چراغ ہے، چھوٹا سا اس کا شعلہ ہے، وہ کبھی چلتا ہے لگتا ہے ابھی بوجھے۔ ان کی عبادت دکھائی گئی حضرت نظام الدین اولیاء کی، وہ ایک جیسے نور کا ایک بہت بڑا ستون ہے جو آسمانوں تک نور پھیل رہا ہے۔ وہ صبح بڑا پریشان اٹھا تو اس کا حضرت مجھ سے تو غلطی ہوگی، میں تو سمجھا بھائی جیسے ہر لوگ نے نا اپنا تصور بنایا ہوا ہے، اگر بندہ کچھ سیکھنے آیا تو اپنے تصور کو چھوڑ دے جو اس کی ولایت کا یا قرب کا، کیونکہ اپنے تصور سے تو وہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا ہے، اب تو وہ اس سے مختلف ہوگا تبھی وہ آگے جائے گا۔ تو وہ آپ کے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے ہم نے تو نہیں کچھ کہا، نہیں میں نے یہ عبادت فرمایا۔ اس میں یہی فرق ہے کہ ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو تھوڑی بھی ہم جو ہے تعلق ہم، اور دوسرا یہ ہماری ساری زندگی اللہ کے لیے،
یہ نہیں کہ تھوڑا ٹائم نکالتے، ہمارا ایک ایک قدم اس کے لیے ہوتا ہے، ہمارا ایک ایک جو ہے یعنی حرکت جو ہے اس کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی اب نفل پڑھ لیں تو عبادت میں ہے، باقی جو ہے گپے شپے جو گناہ جاری ہیں. اچھا جی آپ جی ذکر کر رہے ہیں تو عبادت میں ہے، ذکر کر لیا تو جو فضول گفتگو شروع کر دی وہ ہمارا ہی طریقہ عبادت ہے. بھئی یعنی یہ سمجھ لیں. اولیاء اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کی 24 گھنٹے ان کا خاموشی، ان کا سکون، ان کی آرام، یہ ساری اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ جب ہاں اس میں پھر درجات ہوتے ہیں. بہرحال یہ توجہ سے دیکھیں، یعنی عبادت کی کھڑکی ابھی آپ کو دکھایا ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی چیز نہ لے کے آئیں. بالکل یہی پہلا سبق ہے. کل آپ کو صرف یہ عشاء کے بعد بتایا تھا کہ تعلق کس سے رکھنا چاہیے، کس کو مقصود، کس کو معبود ماننا چاہیے، وہ تو یہ تھا. آج بتایا کہ اس تعلق میں ہونا کیسے چاہیے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ آ جائے. یہ نہ ہو کہ تعلق بنا لیں پھر وہ بھی لالچ اور یہ چیزوں. آپ بتا رہا ہوں کہ وہ پھر ہماری جو حاجات ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارے جو غرضیں ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، مثال ہمیں اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم رزق کے محتاج ہیں، وہ کہاں سے؟ اس کے لیے ہاں یہ تو بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی صفات اور اس کی ذات کی بنا پر کرے، نہ کہ اور کسی جو میں نے چیزیں بتائی ہیں 14-15 انہوں. دوسری کھڑکی اللہ پاک نے کھولی ہے دعا کی کھڑکی. دیکھیں یہ کھولی اس لیے کہ کچھ مانگو، اور اس کو بھی عبادت گنا گیا. تو اس میں سیدھا ہو کیا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، دعا کریں، میں نے یہ چاہتا ہوں. عبادت اس غرض سے نہ کرے. پھر سنیں، عبادت اس غرض سے نہ چیزوں کی غرض سے کرے. مانگنا ہے تو سیدھا کہہ کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے، تو اللہ خوش ہوتا ہے. یہ مانے مثلا وہ جو بیٹوں کی مثال دی، مثلا میں نے آپ کو کہ ایک بیٹا لالچ کے، ایک خوف پہ، ایک ڈر سے، ایک کوئی درجے کے لیے، ایک مال کے لیے، ایک غرضوں کے لیے، ٹھیک ہے ان کو وہ باپ ہوتا ہے دے بھی دے. لیکن ایک بیٹا جو صرف باپ کو باپ سمجھ کے کر رہا ہے، کیا وہ مانگے گا تو باپ نہیں دے گا؟ وہ تو باپ زیادہ خوش ہو کے دے گا کہ یہی بیٹا ہی میرا اصل یہ ہے، تم تو جو مانگ رہے ہو بلکہ تمہیں اور بھی کچھ دوں گا، اس کو تو خاص ملیں گی چیزیں. تو اللہ پاک کو پسند ہے کہ اللہ پاک سے مانگا جائے، لیکن صرف مانگے، پھر مانگنا ہے تو پھر خالص ہو کے مانگے. عبادت کرنی ہے تو وہ خالص عبادت. اس میں یہ دونوں کو مکس میچ نہ کریں، کھچڑی نہ پکے، مطلب ہے کہ یعنی وہ دونوں چیزوں کے اس سے پھر وہ بندے کو یعنی. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی صفات اور ذات کی بنا پہ مانگو. مانگو بھی اس کی ذات اور صفات کی بنا پہ کہ اللہ میں وہ صفات ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو مانگو، دعا کرو، جوتے سے تسمے سے لے کر اور جنتوں اور مطلب جو بھی جنت الفردوس تک مانگنے کی، وہ بھی عبادت، دوسری بھی عبادت، یہ بھی عبادت، دونوں خالص چیزیں جو ہیں. تو آپ دیکھ لیں یہ عبادت کی کھڑکی، عبادت اللہ کی عبادت، اس کی صفات و ذات، اور دعا مانگو بھی اللہ پاک سے، پھر دعا اپنا کرو اپنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں بندے کو جو ہے یعنی قرب ملتا ہے دونوں طرح سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، کھچڑی اب اور بھی چیزیں بیچ میں داخل کر دیتے ہیں، پھر نہ عبادت خالص رہتی ہے، نہ دعا میں، نہ دعا کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، اور وہ پھر جو ہے نقصان آخر پھر ہم اٹھاتے ہیں. پھر یہ چیز تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے. اس طرح کے یہ جو عملی طور پر بتا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ کے جب آپ 2 نفل بھی یا کوئی ذکر بھی آپ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا تعلق اللہ پاک سے جڑا ہے. کیونکہ یہ جو 2 چیزیں صحیح کر لے بندہ، یعنی مقصود، وحدت المقصود اور معبود اللہ پاک کو مانے، اور پھر اس تعلق میں اخلاص ہو، اب کوئی شے اس کو روک نہیں سکتی اللہ تک پہنچنے کے لیے. اب اللہ پاک کیونکہ قدم بندے نے اٹھا لیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تم نے قدم اٹھا لیا ہے، چل پڑے ہو، اللہ پاک کا قرب رحمت اس کی طرف دوڑ کے آ رہی ہے. اب اس کو وہ ملے ہی ملے، یعنی قرب ہی اور اللہ جو ہے اس کو ملے ملے بس. اب کوئی یہ دیکھ یہ 2 چیزیں، مخلص اور ساتھ جو عبادت اور اخلاص، جو اللہ پاک نے خود فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. حنفاء کا مطلب یکسوئی کے ساتھ، کوئی ادھر کی مطلب کھچڑی، ادھر کی کوئی چیز آ رہی ہے یا کوئی غرض، کوئی مطلب شے نہ اس میں. حنفاء پھر آگے عملی اظہار، وہ طریقہ پھر آپ کو سمجھائیں گے. یہ تو ہے وہ جو پہاڑ کی ڈائیگرام پہ لکھا ہے نا، مقصود اعظم،
یہ اس کی کل اور آج جو ہے یہ اس کی تشریح ہوئی ہے کہ بھئی کیوں مقصود اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اس مقصود کے ساتھ تعلق. اب وہ جو پچھلی چیزیں ہیں، طریق کے 4 درجے ہیں، شرطیں ہیں، وہ مطلب اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے بڑا گہرا، وہ اب آگے آپ سیکھیں گے. اور میں وہ جو سیدنا عبدالعزیز دباغ نے مکاشفات میں مشائخ کو یعنی دوسرے اس سلسلے میں تعلیمات دی، طریق سکھایا ہے. مثلا آپ نے بریز پڑھی ہوگی، میری جو وہ میں نے چند کلمات لکھے ہیں وہ پڑھے ہوں گے. اب یہ آپ کو ان کی سنائیں گے، وہ کیا کس طرح جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ شروع کیسے ہوتی ہے اور آگے پھر جو ہے وہ کس طرح جانا چاہیے. تو وہ پھر ہو گئے. لیکن یہ اول یہ چیز ضروری ہے، اس پہ جتنی، اس لیے ہر نبی نے آ کے پہلے صرف لا الہ الا اللہ پر محنت کی ہے، اور پھر آگے اپنا بتایا ہے کہ نمونہ بنایا. ابراہیم و خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، سارے وہ نبی علیہ السلام. تو یہ جو کلمے کا دوسرا جز ہے یہ وہ بتاتا ہے. اب نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیں گے آپ کو اس سے اعلیٰ نمونہ ملے گا کہ اخلاص ان کا کتنا اعلیٰ ہے، اور مطلب یعنی کہ کتنی مطلب یعنی اعلیٰ سے پھر بندہ وہ آپ علیہ السلام سے پھر سیکھتا ہے کہ ان پر مشکلیں بھی آئیں، پریشانی. مثلا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو طائف کا دن ہے وہ مجھ پر سب سے مشکل گزرا ہے. لیکن اس میں بھی جب آپ کا زخمی جسم مبارک لہو لہان و لعنتیوں نے یہ کیا تو یہاں تک کہ آپ کھڑا رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. وہ باغ بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ابھی بھی وہ باغ ہے ادھر، وہ مسجد ہے جہاں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جو تھے جنہیں وہ مسلمان ہوئے، وہ ان کا وہ جو خادم تھے ادھر، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے، وہ باغ بھی، وہ مسجد بھی جہاں وہ آپ علیہ السلام آرام کیا. تو اتنی مطلب یعنی سمجھ لیں مشکلوں میں جان بھی آپ علیہ السلام خطرے میں ہے، ہر چیز. وہاں بھی انہیں جب دعا کی، وہ دعا آپ پڑھے، اس میں اللہ آپ نے یہی فرمایا کہ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. پھر مطلب ساری چیزیں آسان ہے. مطلب یہ چیز تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ تعلق جب بندے کا اللہ کے ساتھ اتنا مخلص اور اللہ ہو تو پھر وہ کوئی چیز اس کو ہٹا مطلب یعنی نہیں سکتی. ماشاءاللہ. اب آپ نے اگر اس کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے. تو صرف خیال یہ رہا کہ آج کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں کرنا، بس فائدہ. اور جب دعا کی تو دعا میں صرف یہ بات رہ گئی کہ اللہ پاک میں آپ کے سوا کچھ نہیں چاہتا. لیکن وہ اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز ہیں وہ بتا دیں. جیسے آپ نے کہا کہ ثواب جو ہے یہ خود ایک الہ ہے. تو جب ہم مسنون اذکار کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز ہے سبحان اللہ اللہ کا مسئلہ کا سبحان اللہ کا مسئلہ. اب اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ وہ جو 24 گھنٹے بھی ذکر کرے. تو اس کے اندر ثواب کی جو ہے ٹھیک بیٹھے تشریف رکھیں. یہ بیان میں تقریباً 3 دفعہ میں نے اس کا جواب دیا ہے، لگتا ہے کہ آپ سن نہیں ہیں. اب پھر یعنی دے رہا ہوں. جتنے بھی عمل ہیں، مثلا یہ 2 نفل پڑھیں آپ کو یہ مل جائے گا، یہ کریں آپ کو یہ ملے گا، یہ کریں آپ کو یہ ملے گا، ایسے فضائل حدیث میں بہت یعنی ایسے اعمال ہیں. وہیں ہمیں شبہ ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی میں بتا رہا تھا کہ وہاں اصل میں یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ عمل کرو اور یہ تمہیں ثواب ملے گا. مثلا صدقے کی مثال ہے، بھائی صدقہ بھائی بلا ٹل جاتی ہے یا 100 مطلب درجوں کا ثواب ملتا ہے. تو وہ اصل میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے صدقہ دینا، خالص اللہ کے لیے عمل کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ ملے گی. مثلا ہم مسنون اذکار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھو تمہاری حفاظت ہوگی. یہ نہیں کہ ہم ان غرضوں کے لیے کو معبود بنا لیں ان چیزوں میں. تو یہ چیز ہے. تو وہ بھی جو آپ نے فرمایا، اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں یا احادیث ہیں اس طرح کی جو فضائل کی ہیں، تو وہاں یہ بیان کیا گیا کہ عمل اللہ کے لیے کرو گے تو یہ ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بیچ میں سے نکال دے
اور جو ہے وہ ثواب کی غرض سے یعنی وہ اپنا کرتا رہے۔ مثال کے طور پر اب قربانی ہے یا نماز ہی لے لے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ پاک کا یہ ملتا ہے، لیکن یہ چیز اس پہ شامل ہے کہ اس کی نماز اللہ کے لیے ہو، وہ اس کی غرض کے لیے، وہ غرض کے لیے نہ ہو۔ ہاں وہ پڑھے پھر اس کو اللہ پاک اپنا یعنی اجر جو ہے وہ یعنی دیتا ہے اپنے فضل۔ تو اس طرح جتنے بھی فضائل اعمال کی احادیث ہیں تو ان سب میں یہی قانون یعنی کنفیوژن دور کہ وہ کرنا یعنی اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے خود دیکھے نا، آپ خود کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پھر وہ کہاں سے آ گئی وہ چیزیں؟ وہ تو نتیجہ آ رہا ہے، وہ تو ثمرہ، وہ تو رزلٹ آ رہا ہے، اس کو اللہ اس کا یعنی یہ چیز آ رہی ہے۔ تو یہ چیز ہے ماشاء اللہ۔ جی 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 فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے عبادت کرنا، صرف اللہ کے لیے، کیا یہ بھی ایک غرض نہیں ہے؟ کیا بندہ اللہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں یہ غرض ہونی چاہیے نا، یہ مقصود تو یہی سی تو کہہ رہے ہیں نا، مقصود ہے یہاں تو ہر چیز رخ ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی جب اللہ کے لیے کرنا یعنی اللہ کے لیے کرنا تو اللہ ہی کو ہم سفر ہی ادھر طے کریں، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اسلام آباد جانا ہے، یہاں سے کھاریاں بھی ایک، بھائی یہ آپ کی منزل نہیں ہے یہ رستہ ہے، پھر یہ جہلم بھی یہ منزل نہیں ہے یہ رستہ ہے، پھر یہ جگہ جہلم ہے، یہ جگہ جو ہے مثال کے طور پر صحابہ آ گیا، گجر خاں آ گیا، تو اب جب وہ پہنچا اسلام آباد وہ بندہ کوئی کہے یہ بھی تو جگہ ہی ہے نا، تو بھائی یہی جگہ مقصود تھی، یہی پہنچنا مقصود تھا، تو جگہ تو وہ ہے، تو اللہ ذات تو ہے لیکن وہی اس لیے آپ غور کریں ادھر جو لکھا ہوا ہے اس پہ جو پا رہے کہ مقصود اعظم، کہ یعنی یہ انتہاؤں کی انتہا جہاں ہر چیز جو ہے، اور اللہ کے لیے وہ آپ کو بتا دیا کیا مطلب اس کا، کہ ذات اور صفات کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اس لائق ہے، وہ ہے ہی اس لائق، اس میں یہ صفات اور ذات پائی جاتی ہے، یعنی اس بنا پہ بندہ کر رہا ہے کہ اللہ کی صفات۔ قرآن مجید میں بھی دیکھیں نا، قرآن مجید شروع ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا پہلے اپنے الحمدللہ رب العالمین کی صفت بیان ہوئی، حمد کی صفت بیان ہوئی، الرحمن الرحیم کی صفت، رحیم کی صفت، مالک یوم الدین، تو ذات اور صفات کا تعارف کرا کے پھر کہا گیا ایاک نعبد، اب جو ہے اس ذات کو مقصود و معبود جو ہے وہ تمہاری یعنی اس میں یہ صفات ہے۔ تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو یعنی دوسری انتہا ہے کہ اب یہ نہیں کہ وہ اتنا مطلب ہے جائے کہ وہ اللہ ہی کو بھی مقصود نہ سمجھے، پھر تو وہ بھٹک گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، یعنی غیر اللہ کو کی نفی کرنی ہے اور اس میں جتنی چیزیں ہیں تو اس کے بعد جو ہے اللہ ہی باقی کا تو مقصود اور اللہ کے لیے کرنے کا وہ غرض نہیں ہے، وہ اس کی ذات اور صفات کا مراد ہی ہے، وہ لام جو ہے وہ غرض کا لام نہیں ہے، وہ یعنی اللہ کے لیے کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی اپنی میری کوئی چیز اس میں نہ، یہ اللہ کے لیے کا مطلب کہ اللہ کی ذات اور صفات کے لیے بس۔